فی زمانہ ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ برائیاں ایسی ہیں جس میں ایک کثیر تعداد جو ہے وہ مبتلا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح. اور انہی میں سے ایک معاملہ ہے عیبوں کی تلاش. حالانکہ قرآن پاک میں اس سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. صحیح. فرمایا کہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس میں نہ پڑو. صحیح. اب لوگوں کی ٹو میں نہ پڑو. اب بات یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے نا، وہ خود کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اس کے اندر واضح طور پہ کمی پائی جا رہی ہوتی ہے، وہ یہ محسوس بھی کرتا ہے صحیح. لیکن اس کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے، اور یہی چیز کبھی دوسرے کے اندر پائی جائے تو وہ فوری طور پر اس کو کلک ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار دیکھو یہ تم کیا کر رہے ہو. اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فیہ ما فیہ، ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اپنے عیوب بھی محبوب ہوتے ہیں. اچھا. یعنی اگر انسان کے اندر کوئی خرابی پائی جاتی ہے، کوئی عیب پایا جاتا ہے، تو انسان اس سے بھی محبت کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان سمجھ رہا ہوتا ہے. اچھا. لیکن وہی خرابی، وہی عیب جو ہے اگر کسی دوسرے شخص میں پایا جاتا ہے تو اس سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے، بالکل ایسا ہی. اس سے گھن آنے لگتی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے قول پڑھا ایک جگہ پر، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھی کا عیب ڈھونڈنے سے پہلے اپنا عیب تلاش کرو. ٹھیک ہے. یعنی انسان کو اپنی اصلاح میں مصروف رہنا چاہیے، اور جب انسان اپنی اصلاح میں مصروف ہوتا ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں جس کی اس کو اصلاح کی حاجت ہے کہ اسے فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ دوسرے کا عیب تلاش کرے. بالکل ایسا ہی. تو آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی کہ لوگ جو ہے اپنا یہ فریضہ سمجھ لیتے ہیں اور خود سے اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر لیتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو تلاش کرنا ہے کہ ان میں کیا خرابی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو تلاش کرنے کے بجائے، لوگوں کو کھنگالنے کے بجائے خود کو کھنگال لیں، خود اپنے گریبان میں جھانک لیں اور یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر جو ہے کون سے عیب پائے جاتے ہیں اور ان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے. بخاری شریف کی روایت ہے نا، جس کا خلاصہ یہ کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ، جو دنیا میں دوسروں کے عیبوں پر جو ہے وہ پردہ رکھتا رہا. اور لوگ بعض اوقات اس کو ترجیح نہیں دیتے، عام گفتگو کے اندر جناب ٹارگٹ بنا دیتے ہیں. خواتین کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، گھروں کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور بھی دیگر مقامات پر، بازاروں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جب بے شمار عیوب کا ہم خود مجموعہ ہیں، صحیح، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ہاں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فضل فرمایا ہوا ہے، یہ کم ہے کہ ہمارے عیب لوگوں کے سامنے نہیں آتے صحیح. تو ہم دوسروں کے عیبوں کو جو ہے وہ کوریدنا شروع کر دیں. تو میرے خیال میں اگر ہم اس چیز پر توجہ کریں کہ جناب سب سے پہلے کسی دوسرے کے عیب کو اچھالنے سے پہلے، یا یوں سمجھ لیں کسی کے عیب کو تلاش کرنے سے پہلے اپنے ضمیر سے یہ سوال کیا جائے کہ جناب میں کیسا ہوں. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ مقافات عمل کے طور پہ ہم آج کسی کا عیب اچھالیں اور کل ہمارا کوئی ایسا عیب جو پس پردہ ہو، جس پر پردہ پڑا ہوا ہو، لیکن وہ جو ہے لوگوں میں مشہور ہو جائے. تو بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے عیب کبھی ظاہر نہیں ہوں گے. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ذلیل کیوں ہو گیا. اللہ اکبر. اس سوال کا انہیں جواب نہیں ملتا. لیکن میرے خیال میں شہرت جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ شہرت جا سکتی ہے. اچھا خاصا ایک آدمی سیدھا سادہ وہ چل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو جو ہے نا، میرا کوئی بھی معاملہ ایسا ہے ہی نہیں کہ لوگ جو ہے نا میری ٹو میں پڑھیں. لیکن بات یہ کہ زندگی کے بہت سارے ایسے لمحات ہوتے ہیں، جس طرح بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ شعوری اور لاشعوری طور پر، کہ لاشعوری طور پر بھی، یعنی یہ بات قابل غور ہے. قابل غور یوں ہے کہ ہمیں اپنے انداز زندگی پر، ہمیں اپنے معاملات پر یہ غور کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں دوسروں کا لنک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہاں کہیں انجانے میں تو غلطیاں نہیں ہو رہی. صحیح. تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی کسی کی دل آزاری اس طرح ہو گئی یا میں کسی کے ٹو میں پڑ گیا تو مجھے اس سے محفوظ فرما. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی عزت بھی محفوظ رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے عیوب پر بھی پردہ رکھے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے پازیٹیو جو پہلو ہے نا ہمیں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب ہم لوگوں کے عیب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم ان میں عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اسی وقت لوگ ہمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ اندھے نہیں ہیں. ہاں، لوگوں کے پاس بھی آنکھیں ہیں. بالکل ایسا ہی. تو ہمیں یہ بھی ڈرنا چاہیے کہ لوگوں کو اندھا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس بری عادت سے، ٹوہ میں پڑنے کی بری عادت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے.